ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ومن آیاتہ ان خلقکم من تراب، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر تم انسان ہو کر پھیل گئے یا پھیل جاتے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے، تمہاری بیویاں، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان میں آرام پاؤ، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اب سورہ نحل کے بالکل اسلوب کے ساتھ یہ رکوع آیا ہے، اور تقریباً ہر آیت جو ہے ان فی ذلک لآیات اور ان فی ذلک لآیات پر ختم ہوگی۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں تمام جہان والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، رات کو تمہارا سونا، والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور دن کے وقت تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا، یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، قومی یسمعون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یریکم البرق خوفا وطمعا، کہ وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی خوف اور امید دلاتے ہوئے، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پس نازل فرماتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو دوبارہ زندگی عطا فرماتا ہے اس کی موت کے بعد۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اب دیکھیں کس خوبصورتی کے ساتھ اب بالکل وہی سورہ نحل والا انداز آ رہا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی تو نشانیوں میں سے ہے أَن تَقُومَ السَّمَاءُ مِنَ الْأَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، کہ زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہیں۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، اور پھر جب تمہیں زمین سے تمہیں پکارے گا تو تم زمین میں سے یکایک اس کے لیے نکل کھڑے ہوگے، یعنی قیامت کے دن جب تمہیں آواز دے گا کہ اٹھو، سور پھونکا جائے گا، تو تم یکایک زمین میں سے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا تو ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں، یعنی نہ آسمان اس کے حکم سے سرتابی کرتا ہے، نہ زمین اس کے حکم سے سرتابی کرتی ہے، نہ ہوا، نہ پرندے، اور نہ انسان کا انوالنٹری سسٹم، جو بھی انسان کا آٹونومس سسٹم ہے وہ بھی اس کے حکم کی بغاوت نہیں کرتا، سوائے انسان کو جو تھوڑا سا والنٹری حصہ دیا گیا ہے، اسی میں ذرا سا وہ جو گانٹھ ملتی ہے اس کو ہلدی کی، اسی پر انسان اپنے آپ کو پنساری سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں باغی بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور وہی تو ہے جو ابتدا کرتا ہے، جس نے ابتدا کی خلق کی، ثم يعيدُهُ، پھر اسے دہرائے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور ایسا کرنا اس پر بہت آسان، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کے لیے ہیں، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ ہی کی شان بلند ہے، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں، اور اسی کے لیے اچھی مثال ہے، اعلیٰ مثال ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ بالادست کمال حکمت والا ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے۔ حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء فیما رزقناکم فانتم فیہ سواء،
تخافون کخیفتکم انفسکم کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون. بہت زوردار دلیل دی گئی ہے، کمپیرزن دیا گیا ہے کہ بندے اور مالک میں کیا فرق ہوتا ہے. اگرچہ وہ غلامی کا تصور تو نہیں رہا، لیکن آج بھی کسی درجے میں ہم امپلائر ریلیشن کے اندر اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے ایک مثال بیان فرماتا ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی تمہارے شریک بھی ہیں؟ فیما رزقناہم، اس میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا. یعنی ایک ہوتا ہے بیٹا یا بھائی، ہوتا ہے آٹومیٹکلی یار سے رکھیں، بڑے محبت سے رکھیں، اس کو ایاز بنا لیں، لیکن پھر بھی رہتا وہ غلام ہی ہے. تو کیا وہ تمہارے شریک ہوتے ہیں؟ کیا وہ تمہارے شریک ہوتے ہیں تمہارے غلام اس میں جو کچھ ہم نے تمہیں خاص ہے؟ فانتم، اور اسی میں جتنا کلوز سرکل ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی خوف زیادہ ہوتا ہے. یعنی دیہاتی زندگی میں پھر وہی کہتا ہوں، زندگی میں تو چاچے اور تائے کا بیٹا جو ہوتا ہے، چچا تایا کا بیٹا، وہ اصل میں شریک کہلاتا ہے. اور جتنی اس کے خوف ہوتا ہے کہ ہمارے شریکوں کو یہ پتہ نہ چل جائے، شریکوں کا ساتھ یہ نہ ہو جائے، شریکہ برادری، برادری شریکہ. اب یہ خاص ایک جو ہے وہ ٹرم ہے، چھوٹے ہوتی ہے، اس لیے شریک کیا کہیں گے. تو فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اور پھر دوسرے خاندان کے چلے جائیں تو پھر غلام ہیں. وہی شخص اپنے ملازموں کے ساتھ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن ایٹ پار کبھی انہیں ٹریٹ نہیں کرتا، اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتے. کوئی پتا امپلائر دے آر نیور ایٹ وہ اللہ کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کبھی نہیں آ سکتا. انسان کبھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اللہ کی مخلوق کبھی خالق کی ہم پلہ نہیں ہو سکتی. یہ ہے اصل میں اس کا تھیم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں میں سے تمہارے لیے مثال بیان فرماتا ہے. حل لکم مما ملکت ایمانکم من شرکاء، کیا تمہارے غلاموں میں سے بھی فانتم فی سوا، کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ. تخافونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ کخیفتکم انفسکم، جیسے اپنے آپ سے یا اپنوں سے ڈرتے ہو. کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں. بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم، لیکن ظالموں نے تو پیروی کی اپنی خواہشات کی، صرف بغیر علم، بے سمجھے بوجھے. فمن یہدی من اضل اللہ، اب چونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، بس اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. اسی کس پر مہر کر دی؟ یعنی گمراہی کے ساتھ سیل کر دیا ان کے دلوں. تو فمن یہدی من اضل اللہ، تو کون ہے اسے کون ہدایت دے گا جسے اللہ نے گمراہ کیا ہو. وما لہم من ناصرین، ان کے کوئی مددگار نہ ہوں گے. فاقم وجہک للدین حنیفا، بس اپنے چہرے کو سیدھا کر لے دین حنیف کے لیے، یعنی اسلام پر یکسوئی سے عمل پیرا ہونے کے لیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے انسانوں کو پیدا فرمایا. لا تبدیل لخلق اللہ، کوئی اللہ کی تخلیق کو بدلنے والا نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہی ہے دین قیم. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اب یہ جو دیکھیے آپ آیت نمبر 30 کے اوپر لا ہے نا، اب وہ نشانی تھی اس بات کی کہ یہ جملہ ابھی کنٹینیوس ہے. اب یہ درمیان میں ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ جو ہے ایک بعد کی بات ہے، لیکن جو جملہ کنٹینیوس ہے وہ کیا ہے کہ فاقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم
ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور یہ جو فرمایا تھا کہ فاقم وجہک للدین حنیفا، اس کے ساتھ ہے منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ اپنے چہرے کو، وہ واحد کے صیغے میں، حضور سے واحد کے صیغے میں کہا گیا تھا کہ چہرے کو سیدھا کر لے، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے، دین حنیف کے لیے، منیبین الیہ، اللہ تعالیٰ ہی کے حضور انابت اختیار کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو اور نماز قائم کرو، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، ورنہ ان لوگوں میں سے ہو جاؤ گے کہ جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے. اب دین کے حصے بکھرے کرنا کیا ہے؟ آج کی زبان میں یوں کر لیں اس کو موٹی سی تقسیم، کہ چرچ اور اسٹیٹ کی تقسیم کر دیں، کہ یہ تو ہیں دینی معاملات اور یہ ہیں دنیاوی معاملات. دنیا میں آزاد کر لو اپنے آپ کو، ہاں نماز روزہ جو ہے وہ دین ہے، بس وہ تو کریں گے اللہ کے حکم مطابق، لیکن کاروبار بھی اپنی مرضی سے کریں گے، آئلی نظام بھی اپنی مرضی کا بنائیں گے، سیاست بھی اپنی مرضی سے کریں گے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کو دخل دینے کی اجازت نہیں تھی. پھر دین میں سے بھی حصے بکھرے، کسی نے نماز روزے کا ٹھیکہ لے لیا، کسی نے اقامت دین کا ٹھیکہ لے لیا، کسی نے دعوت دین کا ٹھیکہ لے لیا. پورے دین پر قائم ہونا، روحانیت بھی اسی میں ہو، دین بھی اسی میں ہو، دنیا بھی اسی میں ہو، دعوت بھی اسی میں ہو، اقامت دین بھی اسی میں ہو، سیاست بھی اسی میں ہو، اور معاشرہ بھی اسی میں ہو، معاشرت بھی اسی میں ہو. ان سب جو چیزوں کو یکجا رکھنا، یہ تو ہے دین قیم. اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر لینا کہ مختلف افراد اس کے مختلف حصوں کے ٹھیکے لے لیں، اور پھر باقی کی نفی کرتے چلے جائیں. ایک ہے کہ اپنے مزاج کے مطابق کوئی شخص جائے، جیسے نوافل ہیں، فرض نماز تو سب نے پڑھنی ہے، پھر نوافل جو ہیں وہ اپنے اپنے ہیں، روزہ تو سب نے رکھنا ہے، پھر آگے نفلی روزے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تو سب نے دینی ہے، لیکن اس کے علاوہ صدقات و خیرات ہیں. اپنے اپنے ذوق کے مطابق نوافل میں انسان جو ہے وہ تنوع پیدا کر سکتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا کیا ہو نماز پڑھنے کا تو وہ زیادہ نفل نماز پڑھے، کسی کو اللہ نے ذوق عطا کیا ہو روزے رکھنے کا تو وہ زیادہ روزے رکھے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ذوق عطا کیا ہو مال خرچ کرنے کا تو زیادہ مال خرچ کرے. لیکن فرائض کے اندر تقسیم نہیں ہو سکتی. کہ کچھ لوگ کہیں گے جی ہم تو روزہ رکھیں گے رمضان کے بس، لیکن 5 وقت نماز جو ہے یہ بڑی مشکل ہے. سال میں 1 مہینہ تو ہم خاص کر سکتے، لیکن سارا سال 5 نمازیں ہم نہیں پڑھ سکتے. رمضان میں بے شک رات کو بھی جگاؤ، دن کو بھی جگاؤ، حاضر، لیکن جو ہی چاند نظر آئے گا بس چھٹی ہو جائے گی ہر چیز کی. کچھ لوگ کہیں کہ نہیں بھائی نماز جتنی مرضی پڑھوا لو، نفل بھی پڑھوا لو، لیکن روزہ بڑا مشکل کام. گئے روزہ بھی رکھوا لو، نماز بھی پڑھوا لو، لیکن والٹ نہیں کھولوں گا میں جی یہ میری جیب میں رہنے دو. تو یہ کیا ہے؟ دین کی تقسیم. اسی طریقے سے کوئی جو ہے دین کے ایک جز کو سمجھے، کوئی دوسرے جز کو سمجھے، کوئی تیسرے جز کو سمجھے. ایک ہے کہ بس تزکیہ نفس اصل چیز ہے، بس وہی ہونا چاہیے، باقی نماز شماز جو ہیں یہ آپ لوگ یہاں پڑھتے رہے، میں تو مدینے میں جا کے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ میرا تزکیہ نفس ہو چکا ہے. آپ کا نفس ابھی پاک نہیں ہوا تو آپ کو خام خواہ ٹکریں مارنی پڑتی ہیں مسلم سینٹر میں آ کے. میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں یا مکے میں جب موقع مل جائے. تو اب تزکیہ یہ ہے کہ حصے بکھرے ہو گئے. تو من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے. اب قریش نے دین کے حصے بکھرے کیا کیے؟ میں آپ سے کہا کہ جدید زبان میں چرچ اینڈ اسٹیٹ کی تقسیم کر دی. اب قریش کو کہا جا رہا ہے کہ ان مشرکین کے جنہوں نے
دین کے حصے بکھرے کر دیے. کیسے حصے بکھرے کیے انہوں نے؟ قریش کا دین کیا تھا جی؟ وہ تو ان کا مذہب تھا. اس میں تو وہ الاؤ کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور بے شک بتوں کی پوجا نہ کریں. تو دین تو ہوتا ہے پورا نظام زندگی جس میں سب کچھ آتا ہے. ان کا دین بھی سیکولرزم تھا. وہ کسی انڈیویجول کو یعنی مذہبی معاملات میں غیر اللہ کو سجدہ کوئی نہ کرنا چاہے یا کرے دے لیسٹ بادرڈ. لیکن آپ کا جو بدترین امپلائر ہوگا مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، جو اسلام کا بدترین مخالف بھی اگر ہوگا، اگر یاد رکھیے گا، لیکن اگر آپ دیانتداری کے ساتھ آپ اس کے امپلائی ہیں، آپ دیانتداری کے ساتھ کام کریں گے تو آپ سے خوش رہے گا. اور آپ کہیں گے کہ میں جمعے کی چھٹی چاہیے 2 گھنٹے کی، کہتے ہاں بے شک کر لو. میں نماز جو ہے میں ساری جا کے مسلم سینٹر میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، جا کے پڑھ لو. الاؤ کرے گا آپ کو، لیکن چاہے گا کہ آپ اسی کے پاس کام کرتے رہیں، اس لیے کہ آپ بڑے دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں اس کا. لیکن آپ اب کہیں کہ میں جو ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن لگانا چاہتا ہوں، تو اسی وقت آپ کو فارغ کر دے گا، آپ پر تشدد کرے گا، مختلف ہیلوں بہانوں سے آپ کو پہلے الاؤ نہیں کرے گا. ذرا عقل مند ہوگا تو ذرا آپ کو عقل مندی سے ٹیکل کرے گا، ذہانت کے ساتھ، کہ ٹھیک ہے نماز روزہ ٹھیک کیا کرنا ہے جا کے. عین اس موقع پر جب آپ نے کہیں دین کے غلبے کے لیے کسی جد و جہد میں جانا ہوگا، وہیں پر آپ کو کوئی آ کے ڈیوٹی لگائے گا آپ کی، کہ وہیں ٹیسٹ ہو جائے کہ آپ کس کو پرائرٹی دیتے ہیں، خود ہی آپ چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن مذہب کی حد تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قریش نے الاؤ کیا، اور آج بھی آج کا معاشرے میں جو بدترین جو سیکولر انسان ہے، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ عیسائی ہو، خواہ وہ ہندو ہو، وہ یہ چیز آپ کو الاؤ کرے گا کہ ہاں نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لو جا کے، روزہ رکھنا رکھ لو جا کے، حج کرنا ہاں کوئی بات نہیں حج کرو جا. لیکن آپ نے اب فلاں جو دینی تحریک ہے اس کا جھنڈا تھامنا ہے، جا کے آپ نے اس پہ جلوس نکالنا ہے، آپ نے جا کے، یا کہیں جا کے اللہ کے دین کے لیے آپ نے جنگ کرنی ہے، اس کے لیے آپ چھٹی مانگ کے دیکھیں، 1 دن کی چھٹی بھی آپ کو نہیں ملے گی. تو ارشاد ہوا کہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا. کون سے مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کیے، وکانوا شیعا، اور وہ گروہ گروہ ہو گئے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے حصے کی چیز جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر بڑا خوش ہے. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. ایک طویل خط جو آیا تھا چند روز پہلے مجھے، اس میں بھی بہت عمدگی کے ساتھ یعنی مشورہ دیا گیا تھا کہ تقسیم کر لینا چاہیے تقسیم کار جماعت اسلامی کو اور تنظیم اسلامی کو، کہ اقامت دین کا کام جماعت اسلامی کرے، اور دعوت دین کا کام اور جو کارکن ہیں ان کی ٹریننگ کا کام تنظیم اسلامی کرے. اس لیے کہ آپ بڑا اچھا درس دے رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی بڑا اچھا درس دیتے ہیں، آپ بھی بڑا اچھا درس دیتے ہیں، تو گویا تقسیم کار جو ہے وہ ہو جائے تحریکوں کے مابین. من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون واذا مس الناس ضر دعوا ربہم منیبین الیہ ثم اذا اذاقہم منہ رحمتا اذا فریق منہم بربہم یشرکون. اور جب ان لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے، ثم اذا اذقناہ منا رحمتا، پھر جب ان کو ہماری جانب سے رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے، اذا فریق منہم بربہم یشرکون، تو ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کرے اس کی جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا. فتمتعوا، پس وہ برت لیں، فسوف تعلمون، فتمتعوا، پس تم برت لو، فسوف تعلمون، پس عنقریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا بتاتی ہے؟ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر فرحاں و شادہ ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ،
اور اگر انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو کچھ وہ اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجتے ہیں، اذا ہم یقنطون، تو پھر نا امید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ماننے والوں کے لیے۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، پس دے اقربا کو ان کا حق اور مسکینوں کو اور مسافروں کو۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے طالب ہیں، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ وما آتیتم من الربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، وما آتیتم من الربا، اور جو کچھ تم ادا کرتے ہو ربا میں سے، یا جو مال تم دیتے ہو ربا کے اندر، یعنی سودی کاروبار میں لگاتے ہو، لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ بڑھے لوگوں کے مالوں میں، فلا یربو عند اللہ، پس وہ اللہ کے ہاں تمہارے نامہ اعمال میں نہیں بڑھتا۔ اگرچہ بظاہر وہ مال جو ہے بڑھ جاتا ہے، اس میں سود کا ایڈیشن ہو جاتا ہے، لیکن فما یربو عند اللہ، پس وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ، اس کے مقابلے میں جو کچھ تم دیتے ہو زکوٰۃ میں، اللہ کی رضا جوئی میں، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، فاولئک ھم المضعفون، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے مال کو اللہ کے ہاں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ملٹری کیا ہے؟ ٹھیک، ایک بات۔ دوسری، انویسٹمنٹ کس چیز کی ہے؟ کہ کون سی منی؟ سرپلس ویلیو کی، یعنی جو آپ کے پاس سرپلس ہوتا ہے اسی سے آپ جو ہے، ایک تو ہے آپ کا اپنا سرمایہ اور جتنی آپ کے اندر کیپیسٹی ہے آپ خود اس پر محنت کریں گے اپنے سرمایہ کو، اس میں سے جھگڑا ہی کوئی نہیں نا، کہ آپ کا سرمایہ آپ کی محنت، یعنی ساری جو حلال یا حرام کی پوزیشنز پیدا ہوتی ہیں وہ کس میں پیدا ہوتی ہیں؟ کہ سرمایہ ایک کا اور محنت دوسرے کی۔ تو اگر تو اپنا ہی سرمایہ ہے، اپنی ہی محنت ہے، تو جھگڑا ہی کوئی نہیں۔ اچھا، آپ یا خود ملازمت کرتے ہیں جس میں آپ مصروف ہیں، اور آپ کو کچھ سرپلس سرمایہ ہے جو آپ کسی اور جگہ لگانا چاہتے ہیں، یا آپ ایک کاروبار میں تو خود مینج کر رہے ہیں، اس کاروبار کو اپنا پیسہ لگا رکھا ہے، اب اس کاروبار میں تو اور پیسے کی گنجائش نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اب کہیں اور سے بھی کچھ آ جائے، تو اس کے کیا طریقے ہیں؟ یا اس کو آپ اس میں بزنس میں لگائے گا، یا پھر اگر کہے گا کہ پتہ نہیں بزنس میں چونکہ میں خود اس کو سپروائز نہیں کروں گا تو پتہ نہیں گھاٹا ہو کہ نفع ہو، تو لہٰذا اس کو کسی فکس جگہ پر لگا دوں تاکہ گھاٹا ہی گھاٹا کا سوال ہی نہ ہو، بس نفع ہی نفع ہو۔ تب اصل میں سارا کیا ہے؟ سرپلس ویلیو کی بات ہے۔ اب اس کا جب بہترین استعمال ہے اس سرپلس ویلیو کا، وہ کیا ہے؟ تو اس کو زکوٰۃ میں اور خیرات میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے لگا دو، تو یو ول ڈیفینیٹلی گین۔ جبکہ اگر تم اس کو بالکل ایکسٹریم، دو ایکسٹریم کا ذکر کر دیا، جو درمیانی راہیں ہیں، درمیانی راہیں بھی دو ہیں، ایک کیا ہے؟ وہ سود سے قریب ہے، وہ کیا ہے؟ تجارت میں لگا دو لیکن حلال ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ سے قریب ہے کہ کسی کو قرض حسنہ دے دو۔ تو چار ہیں بنیادی طور پر، یعنی سرپلس جو مال ہے اس کی کھپت، ایک ایکسٹریم پر سود، دوسری ایکسٹریم پر اللہ کے راستے میں دے دینا، صدقہ و خیرات کر دینا۔ پھر ان دونوں کے درمیان ایک ایک ہے، ایک زکوٰۃ سے زیادہ قریب ہے، یہ کیا ہے؟ قرض حسنہ ہے، کہ میں اس سے گین کچھ نہیں کروں گا لیکن جب بھی آسانی سے تم میرا اثر زر لوٹا سکو تو اثر زر لوٹا دینا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کہ نہیں، اگر تم مجھ سے کماؤ تو اس میں مجھے بھی دے دینا، ہاں لوز ہو جائے تو میں بھی تمہارے ساتھ حصہ دار ہو جاؤں گا، لیکن اس میں زیادہ امید اسی چیز کی ہوتی ہے کہ مجھے پروفٹ ملے گا، لہذا اس کی مشابہت کس کے ہاتھ ہے؟ وہ ایک درجے میں سود کے ساتھ ہے، اور اس کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اصل آبجیکٹو کیا ہے کسی کو دینے کا؟ کہ میں آخرت کما لوں، لیکن اگرچہ کچھ نہ کچھ دنیا کی محبت بھی ہے کہ بالکل
اپنے ہاتھ سے اس کو دینا بھی نہیں چاہتا کہ بس میرے ہاتھ سے نکل جائے، تو اسے قرض حسنہ دے دیتا. تو یہ 4 جو اس کے لیولز ہیں، اس کو اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سارا کا سارا جو صدقات و خیرات کا اور مال کا پورا دین کا نظام ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. ارشاد ہوا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ اس نے تمہیں رزق عطا کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء. اللہ کے بندو، کیا تمہارے کوئی ایسے شریک بھی ہیں یہ سب کچھ تمہارے لیے کر سکیں؟ یہ کتنی بڑی موٹی سی بات جو ہے وہ کہہ دی جو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. اللہ پاک ہے اور بہت بزرگ و برتر ہے اس شرک سے جو وہ اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں، بحر و بر میں فساد پھیل گیا. کیوں پھیلا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کے ساتھ. بیکاز آف دی ارننگ آف دا پیپل، ارننگ آف دی ہینڈز آف دا پیپل. یعنی انسان کے اپنے ہاتھوں کی کرتوتیں، برے اعمال، وہ زمین خشکی اور سمندر میں، بحر و بر میں فساد کا باعث بنتے ہیں. اور کیوں اللہ تعالیٰ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ رجوع کر لیں. چھوٹے چھوٹے عذاب آئے گا اگلی صورت میں جا کے انشاءاللہ، ایک صورت چھوڑ کر سورہ سجدہ میں، کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابوں کا مزہ چکھاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ رجوع کر لیں. پھر 3 صورتیں ہم سورہ انعام میں پڑھ چکے ہیں اللہ کے عذاب کی، کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ آسمان سے تم پر کوئی آفت نازل کر دے، یا زمین کے بیچ میں سے تم پر کوئی عذاب بھیج دے، زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دے، ویذیق باسکم باس بعض، یہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، تاکہ تمہیں مزہ چکھائے ایک دوسرے کو غصے کا. اب وہ جو ایک دوسرے کا غصہ ہے وہ یہاں پر بیان ہو گیا کہ خشکی اور سمندر میں، بحر و بر میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے بعض اعمال کا مزہ تمہیں چکھائے اور شاید کہ تم رجوع ہی کر لو. یعنی شروع میں یہ ہوتا ہے، اور پھر جب قوم اڑی رہتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ رسی کو دراز کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کھاؤ اور کھاؤ اور مست ہو جاؤ، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی بڑا عذاب بھیجتا ہے اس قوم پر. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. کہو کہ زمین میں گھوم کر دیکھو، زمین میں گھومو پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے ہو گزرے. کان اکثرهم مشرکین، ان کی اکثریت مشرکوں پر مشتمل تھی. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. بس اپنے چہرے کو سیدھا کر لے دین قیم کے لیے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کا لوٹایا جانا نہ ہوگا، اور وہ دن اللہ کی جانب سے ہوگا جس دن سب لوگ منتشر ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ. اب یہاں انتشار سے کیا مراد ہے کہ آج جو یہ ایک جتھا بنے ہوئے ہیں سب مشرک اور سب مل کر آپ کے خلاف محاذ بنا رہے ہیں، اس دن یہ سب دوستیاں شوستیاں ختم ہو جائیں گی اور سب لوگ انڈیویجولز ہو جائیں گے. من کفر فعلیہ کفرہ، جو کوئی کفران نعمت کرے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جو اچھے اعمال کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے آرام گاہیں تیار کروائیں گے جنت کے اندر. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو اپنے فضل میں سے جو ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو دوست نہیں رکھتا.
ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے ان یرسل الریاح مبشرات، کہ وہ بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے والیاں بنا کر، ولیذیقکم من رحمتہ، تاکہ تمہیں مزہ چکھائے اپنی رحمت کا، ولتجری الفلک بامرہ، اور تاکہ کشتی چلے اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم حاصل کرو اللہ کا فضل، تلاش کرو اس کا فضل، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، اِلیٰ قومہم، ان کی قوموں کی طرف، فَجَاؤُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو وہ واضح نشانیاں لے کر آئے، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، پس ہم نے انتقام لیا مجرموں سے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، تو مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ٹھہرا۔ اللہ الذی، یہاں بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ پر ویسے تو کوئی چیز لازم نہیں ہے، لیکن اللہ خود کہے کہ مجھ پر مومنوں کا حق ہے کہ میں ان کی مدد کروں، تو بس ٹھیک ہے، لیکن ہم کلیم نہیں کر سکتے کہ ہمارا، کیونکہ ہم نے تیرے لیے یہ کیا ہے، ہمارا تم پر حق ہے، اس لیے کہ غلام کا کوئی حق نہیں ہوتا، مالک از مالک اور نوکر از نوکر، نوکر کی تو نخرہ کی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء ویجعلہ کسفا فتری الودق یخرج من خلالہ، اور اللہ ہی تو ہے جس نے ہواؤں کو بھیجا، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، کہ وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر ان کو آسمان پر پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، ویجعلہ کسفا، پھر ان کو طے بطے بنا دیتا ہے، فتر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو نکلتے ہوئے اس کے بیچ میں سے، بادلوں کے بیچ میں سے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ پہنچا دیتا ہے اس کو جس کے پاس چاہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اذا ہم یستبشرون، تو پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں، جب بارش آتی ہے اور اس سے فصل ان کی ہری ہوتی ہے تو اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس سے بیشتر کہ وہ بارش، اس سے بیشتر تو وہ بارش کے اترنے سے پہلے بالکل نا امید ہو رہے تھے، مایوس ہو رہے تھے۔ فانظر، پس دیکھو، الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو، کہ اللہ تعالیٰ کیسے مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، کیسے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مر جانے کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتیٰ، بے شک وہی مردہ کو زندہ کرنے والا ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیج دیں ہوا کو، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا، اور اس کے سبب تم دیکھو کھیتی کو زرد ہو گئی ہے، فَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں، یعنی خشک ہوا آئے، بارش نہ آئے تو کیا ہوگا، کھیت جو ہے وہ سوکھ جائیں گے، فصلیں خشک ہو جائیں گی، تو پھر وہ ناشکرے ہونے لگتے ہیں۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں سنا سکتے مردے کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور نہ ہی آپ اپنی پکار سنا سکتے ہیں بہرے کو، اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کر چلے جائیں۔ کوئی آپ کی بات سننا ہی نہ چاہے تو آپ اس کو کیسے سنائیں گے؟ ہاں سنیں، غور کرے، کان کھول کر سنیں، تو انشاءاللہ آپ کی بات امکان ہے کہ اس کے دل میں اتر جائے گی۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ کسی اندھے کو گمراہی سے نکال کر ہدایت میں نہیں لا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک سنتا تو وہی ہے جو ہماری آیات کو مانتا ہے، فہم مسلمون، اور وہ فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ پہلے ول پیدا ہوگی، پہلے مانے گا اس کو، پھر ول پیدا ہوگی فرمانبرداری کی، تب وہ آیات کو سنے گا کان کھول کر۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری سے،
جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی نحیف، کمزور، ہل بھی نہیں سکتا، کروٹ بھی نہیں لے سکتا، اٹھ بھی نہیں سکتا، چل بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے تمہیں کمزوری کے بعد قوت عطا کر دی۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة، اور پھر اس نے تمہیں قوت کے بعد دوبارہ کمزور کر دیا اور بوڑھا کر دیا۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہے پیدا فرماتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس روز قیامت آئے گی مجرم قسمیں کھائیں گے اور کہیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، ہم تو گھڑی بھر بھی وہاں نہیں رہے، گھنٹہ بھر بھی نہیں رہے، کذالک کانوا یؤفکون، اور اسی طرح وہ ڈیسیو ہوں گے، اسی طرح وہ ڈیسیو ہوتے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور وہ لوگ جن کو ایمان، علم اور ایمان عطا کیا گیا، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث فہذا یوم البعث لکنکم کنتم لا تعلمون، تو وہ لوگ جن کو علم اور ایمان عطا کیا گیا وہ کہیں گے، یعنی قیامت کے دن وہ ان کو جواب دیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ خدا کی کتاب کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق تم قیامت تک رہے ہو، فہذا یوم البعث، اور یہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم اس بات کو جان کر نہیں دیتے تھے، تم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، سنی انسنی کرتے تھے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، بس اس روز ظالموں کو ان کی معذرتیں کچھ فائدہ نہ دیں گی اور نہ ہی ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ معذرت پیش کرنے کا، مغفرت طلب کرنے کا، توبہ کرنے کا وقت یہ ہے۔ آج توبہ کرو کام آئے گی، لیکن قیامت کے دن اللہ سے معافیاں مانگو گے تو کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ کرنے کی اور اللہ سے اس دنیا میں مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر مثال بیان کر دی ہے۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، اور اگر تو ان کے پاس کوئی نشانی لے کر آئے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو کافر پھر بھی کہیں گے کہ بے شک تم تو جھوٹے ہو۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ سیل کر دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں کو جو نہیں جانتے، جان کے نہیں دیتے۔ فَاصْبِرْ، تو اے نبی صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور دیکھو جو لوگ یقین نہیں رکھتے وہ کہیں آپ کو اوچھا نہ بنا دیں، امپیشنٹ نہ بنا دیں، یعنی بار بار ضد کر کے، تنگ کر کر کے آپ کو کہ لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، لے آؤ عذاب، اور تم بھی کہیں غصے میں آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ سے سیریسلی وہ دعا مانگ بیٹھو کہ بس اللہ میاں بس ہو گئی، اب تو میری مدد فرما اور ان کو نیست و نابود کر دے۔ جب نبی بالکل ڈیسپریٹ ہو کے پکارتا ہے اللہ کو، پھر اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ بات جو ہے وہ رد نہیں کیا کرتا۔ دل میں خیال آ جائے کبھی کبھی اور بات ہے، لیکن باقاعدہ جب ایک اللہ کا رسول جو کسی قوم کی طرف بھیجا جائے، ہم نے پڑھ چکے ہم سب تمام نبیوں کے حالات، کہ جب کہہ دیا کسی نبی نے کہ فنصر، اے اللہ میری مدد فرما، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، حضرت نوح کے الفاظ ہم پڑھیں گے سورہ نوح میں کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے رب کافروں کو کوئی گھر زمین پر بستہ نہ چھوڑ۔ کیوں؟ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور یہ خیال کہ شاید ان کی اولاد ایمان لے آئے، یہ اتنے برے ہو چکے ہیں کہ ان کا بھی مر چکا ہے، اور یہ جس اولاد کو جنم دیں گے وہ بھی فاجر و فاسق ہوگی اور کافر ہوگی۔ یعنی اتنی بھی نا امیدی ہوتی ہے کسی اللہ کے رسول کو اپنی قوم سے،
وہ نا امیدی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام کو، تو انہوں نے دعا کی۔ تو حضور سے کہا جا رہا ہے کہ کہیں صبر سے رہیے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، کہیں کافر آپ کو امپیشنٹ نہ بنا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، ہدی و رحمۃ للمحسنین، جو ہدایت و رحمت ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو بیہودہ، یہ وہی لہو آ گیا، لہو الحدیث، بیکار حدیثیں ہیں، یعنی جن کا کوئی کنسرن نہیں ہوتا، حقیقت سے دور اور انسان کو گمراہ کرنے والی، اصل چیز سے ہٹانے والی، غافل کرنے والی۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو بیہودہ حکایتیں خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ بغیر سمجھے بوجھے، بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں، وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور اللہ کے راستے کو تمسخر کا نشانہ بنائیں، اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، تو وہ مڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے تکبر کرتے ہوئے، کَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، جیسے اس نے سنا ہی نہیں اس کو، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، جیسے اس کے کانوں میں کوئی بوجھ ہو، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو اس کو خوشخبری دے دو ایک دردناک عذاب کی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست کمال حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اسی نے آسمانوں کو پیدا کیا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جیسے تم دیکھتے ہو، یا دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ بغیر عمد ترونہا، اے بغیر ایسے ستونوں کے جن کو تم دیکھ سکو، یعنی انویزیبل ستونوں کے ذریعے، یا بغیر ستونوں کے جو تم ایسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے رکھ دیے زمین میں پہاڑ، ان تمیدہ بکم، مبادہ وہ ڈول جائے تمہیں لے کر، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے پیدا کیے، اس میں چلائے ہر قسم کے جاندار، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس میں ہر قسم کی نفیس چیزیں اس نے اگا دی۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے، فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو پس تم مجھے دکھاؤ کہ اللہ کے سوا اور جنہیں تم معبود قرار دیتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ تو تم بھی مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، تو جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا؟ لاؤ۔ بل الظالمین فی ضلال مبین، لیکن ظالم تو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں، کھلی گمراہی میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی شکر ادا کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کو کرے گا، وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو کوئی کفران نعمت کرے بس اللہ تعالیٰ غنی، حمد کیا گیا ہے۔ شکر جو ہے یہ بھی انسان کی جو بنیادی اثاثے ہیں انسان کے، ان میں سے ایک ہے، انسانی شخصیت کے بنیادی اثاثے۔ تھینک فل ایٹیچیوڈ ایک ہے، شکر زبان سے کہنا، یہ تو اس کا ایک حصہ ہے۔ شکر کا لفظ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے چشمے کے لیے بھی، یعنی عین الشکرہ، عین کے معنی آنکھ بھی
اور عین کے معنی چشمہ بھی، اور عین الشکرہ کہتے ہیں پھوٹنے والی آنکھ یا پھوٹنے والا چشمہ، اس لیے کہ دونوں میں کامن چیز کیا ہے؟ آنکھ میں اور چشمے میں دونوں میں سے پانی پھوٹتا ہے، اور اصل آنکھ وہی ہے جو رونے والی ہو۔ پتھرائی ہوئی آنکھیں کتنے کہتے ہیں؟ خون سفید ہو گیا، پتھرائی ہوئی آنکھیں کہ جو جن میں نرمی نہیں ہوتی، جبکہ ایک انسان اگر واقعتاً رقیق القلب ہے تو اس کی آنکھیں نم ہوتی ہیں، اللہ کے خوف سے بھی نم ہوتی ہیں، اور اللہ کی یاد سے بھی نم ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں بھی نم ہوتی ہیں۔ اور اصل چشمہ وہی ہے جس میں سے پانی پھوٹے، تو چشمہ کو ڈیکوریشن پیس تو نہیں ہے، اگر اس میں پانی نہ پھوٹے تو چشمہ ہے ہی نہیں۔ تو آنکھ نہیں ہے جس میں سے آنسو نہ نکلے، اور چشمہ نہیں ہے جس میں پانی نہ پھوٹے۔ تو انسان کا وہ جذبہ کہ جس میں انسان کسی کے لیے شکر کے جذبات، یعنی کسی کے لیے بچتا ہے اپنی آنکھیں نم کرتے ہوئے، یہ جذبہ جو ہے یہ جذبہ تشکر ہے، اور یہ انسان کے بنیادی ایسٹس میں سے، اس کے بنیادی جو میراث ہے اس میں سے ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کبھی شکر گزار بندہ نہیں بنے۔ یعنی اگر انسان کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ تھینک لیس ہے، یعنی there are two attitudes، thankful attitude، thankless attitude۔ thankful attitude ہوگا تو انسان بالآخر اللہ کو بھی پہچانے گا، اللہ کا بھی شکر گزار بنے گا۔ اگر اس کا ایٹیچیوڈ thankless attitude ہوگا انسانوں کے مابین، تو کبھی اللہ کو بھی نہیں پہچانے گا، اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بنے گا۔ تو وہ جو ہم نے کوالیفیکیشن پڑھی تھی کہ ایمان کے حصول کے لیے، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس میں کیا تھا؟ سماعت، بصارت، تفکر، اس کے بعد صبر، دوسرا کیا تھا؟ شکر، یاد ہے نا؟ اور اس کے بعد کیا تھا؟ عقل تھی، اس کے بعد چھٹی چیز عقل تھی، اور اس کے بعد تھا ماننا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ اولی الابصار، اولی الالباب، سب کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کائنات کا لب لباب۔ تو ان فی ذالک لآیات لکل صبار شکور، یاد آیا آپ کو؟ تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا، ومن یشکر، تو جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے فإنما یشکر لنفسہ، تو اپنے ہی بھلے کو شکر کرتا ہے، ومن کفر، اور جو کفران نعمت کرے فإن اللہ غنی حمید، پس اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمد کیا گیا، اسے تمہاری حمد کی، تمہارے شکر کی ضرورت نہیں، لیکن تمہیں اس کا بڑا فائدہ ہے۔ ہم پڑھ چکے وہ آیت کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیات میں سے چھوٹی سی آیت، لیکن بہت اہم، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم اس کے شکر گزار بن جاؤ اور اس کو مان لو، اس کو اپنا مالک مان لو اور اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، تو اسے تمہیں عذاب دے کر ملے گا کیا کرے گا تمہیں عذاب؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ تو شکر گزاری جو ہے اصلا اللہ کی، لیکن اللہ کی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی تھینکفل ایٹیٹیوڈ اختیار کرنا، تھینک لیس نہ بننا۔ کسی نے آپ کے ساتھ ذرا سی کوئی بھلائی کی ہے، اس کا شکریہ ادا کیجیے، اس کا احسان مانیے، موقع ملے تو اس کو ری پے کیجیے، دل سے اس کا قدر کیجیے، زبان سے اس کا شکریہ ادا کیجیے، اور پھر موقع ملے تو اپنے اعضاء و جوارح سے بھی اس کا شکر ادا کیجیے، اس کی بھی آپ خدمت کیجیے، اس کو بھی کسی طرح موقع ملے تو ری پے کیجیے۔ تو ومن یشکر فإنما یشکر لنفسہ، تو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے اپنے بھلے کو کرتا ہے، ومن کفر، اور جو کوئی کفرانی نعمت کرے اللہ کو کچھ نہیں بگاڑے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی و حمید ہے، حمد کیا گیا ہے، بے نیاز ہے، اسے کسی شکر کی، کسی عبادت کی، کسی سجدے کی ضرورت نہیں۔
وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، جب کہ وہ اس کو نصیحت فرما رہے تھے، واز کہہ رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم ہے۔ کیوں؟ کیوں جی؟ کیوں بہت بڑا ظلم ہے؟ جی یہ ظلم کہاں گیا؟ کون سا ہٹایا یہاں پر؟ سادہ بات کریں، ظلم کسے کہتے ہیں؟ زیادتی کرنا۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ کسی کا حق مارنا۔ اللہ کا حق ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، اللہ کی حق تلفی ہے کسی کو شریک بنانا۔ زیادہ ٹیکنیکل بات جو ہے اس کو ایک طرف رکھ کے سادی سی بات کریں کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ پر ظلم کوئی کیا ہوگا؟ آپ کے امپلائر نے جو آپ کے ساتھ طے کی تھی ویج وہ نہیں دی، آپ کیا کہیں گے؟ بڑی زیادتی کی اس نے، یعنی جو آپ کا حق تھا آپ کو نہیں دیا۔ اب اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اس کی بندگی کی جائے توحید کے ساتھ۔ اب میں چھوٹا ہوں تو میرا حق بھی چھوٹا ہے، کوئی مجھ سے بڑا ہوگا تو اس کا حق بھی مجھ سے بڑا ہوگا، یعنی اولاد کا حق چھوٹا، والدین کا حق بڑا، ٹھیک ہے جی؟ اور اس کا امتی کا حق چھوٹا، نبی کا حق بڑا۔ سمجھ میں آتی نا بات؟ مانتے ہیں نا یہ باتیں ہم کہ اولاد کا حق چھوٹا، والدین کا حق زیادہ، پھر امتی کا حق چھوٹا اور نبی کا حق بڑا، امپلائی کا حق تھوڑا، امپلائر کا حق زیادہ، پرائرٹی ہے نا اس کو۔ اگر یہ سب باتیں صحیح ہیں تو ان میں کسی جگہ بھی اگر آپ حق تلفی کریں گے تو حق تلفی کا دوسرا نام کیا ہے؟ زیادتی۔ زیادتی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ظلم۔ تو اگر والدین نے اولاد کا کوئی حق مارا ہے تو چھوٹا حق تھا وہ مار لیا، چھوٹی سی زیادتی ہو گئی، لیکن اگر اولاد نے والدین پر کا حق نہیں دیا تو ان کا حق بڑا تھا، بڑی زیادتی ہو گئی۔ اب اسی پر آپ قیاس کیجئے کہ اللہ کا حق بندگی اس کائنات میں کسی کا سب سے بڑا حق جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا حق بندگی توحید کے ساتھ۔ اور اگر کسی نے اس حق میں ڈنڈی ماری، اللہ تعالیٰ کو اس حق سے محروم کیا، تو ظلم عظیم ہو گیا کہ نہیں؟ تو یہ ہے ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا تو بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے کہ اللہ نے ایک ہی حق مانگا تھا، باقی انسانوں کے تو ملٹیپل حقوق ہوتے ہیں نا، امپلائر کے درمیان بھی کئی حقوق ہوتے ہیں۔ اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عزت کی جائے، اس کا یہ حق ہے کہ اس کا حکم مانا جائے، اس کا یہ حق ہے اس کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ معاملہ کیا جائے، ادھر بھی کچھ حقوق ہوں گے، اس کا حق ہے کہ اس کی تنخواہ پوری دی جائے، اس کا حق ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے دی جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ بائی لیٹرل حقوق ہوں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا تم پر صرف ایک ہی حق ہے، میں نہ تم سے روٹی مانگتا ہوں، نہ پانی مانگتا ہوں، نہ مدد مانگتا ہوں، نہ میں تم سے سہارا مانگتا ہوں، کچھ نہیں مانگتا۔ سورہ مومنون کے اندر ہم پڑھ کے آئے نا، بلکہ نہیں آگے آئے گا آنے والا سورہ زاریات میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کی کہ میری عبادت کریں، میرے بندے بنیں۔ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، نہ میں ان سے رزق مانگتا ہوں اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھلائیں، اس لیے کہ نہ مجھے رزق کی طلب ہے اور نہ مجھے کھانے کی طلب ہے، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود دینے والا ہے، اور رہی طاقت اور قوت وہ تو اس کا سر چشمہ ہے۔ تو اس نے تم سے صرف ایک تقاضا کیا، صرف ایک، 100 گل نہ دی، 1 گل، وہ کیا ہے؟ میری بندگی کرو، صرف میرے بندے بن کر رہو، اور میری بندگی میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اب اگر کوئی اللہ کا یہ حق مارے گا، اس سے بڑھ کر ظالم کوئی اور ہو سکتا ہے؟
تو وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. اور یاد کرو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے اس کو، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک کرنا تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے. اب آئے حقوق، یعنی اللہ کا ایک حق وہ کیا ہے؟ بندگی توحید کے ساتھ. اب آئے اس کے بعد اللہ کے فوراً بعد حقوق میں اس سے قریب ترین کون ہے؟ والدین ہے. پھر والدین میں سے بھی حق کس کا زیادہ؟ والدہ کا. ابھی تقسیم ہے نا. جبکہ دوسری جو چین آئے گی اطاعت کی، قرآن مجید کا یہ انداز بڑا عجیب ہے کہ مختلف چیزوں کا ذکر مختلف ہیڈنگز میں کرے گا تو ترتیب جو ہے اکارڈنگ ٹو ہیڈنگ ہوگی. مثلا ارکان اسلام ہوں گے، جب بیر بیاس آئیں گے تو ترتیب کیا ہوگی؟ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج یا روزہ. لیکن جب نیکی کا ذکر آیا سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 177 میں تو ترتیب بدل گئی. اب ایمان کے فوراً بعد کیا آیا؟ نماز روزہ نہیں آیا. کیا آیا؟ انسانی ہمدردی. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اسی طرح قرآن مجید میں آپ نوٹ کیجئے گا، قرآن مجید جب اطاعت کا ذکر کرے گا تو ترتیب کیا ہوگی؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. سورہ نساء میں پڑھا ہے نا ہم، کہنا مانو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اپنے میں سے اولی الامر کا. اب محبت کا ذکر آئے گا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہم پڑھا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اب ترتیب بدل گئی، محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اللہ کے راستے میں جہاد کی. اطاعت اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اولی الامر کی. لیکن جب حقوق کا ذکر آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے تو اللہ کے حق بندگی کے فوراً بعد قرآن مجید میں 5 یا 6 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ کے حق بندگی کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے، اور اس مقام پر اس میں مزید پھر وضاحت کی گئی ہے کہ والدہ کے حقوق کو اس سے کہیں زیادہ کر دیا گیا والد کے حقوق کے مقابلے. تو ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب یہ والدین کے حقوق کیوں ہیں؟ میں سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل کے ساتھ عرض کر چکا ہوں کہ یہ انسان پر ایک قرض ہے اس کے والدین کی جانب سے. توحید کے ساتھ اس کو جوڑ لیں کہ انسان کا حقیقی خالق کون؟ اللہ. لیکن اسباب میں انسان کی تخلیق کا ذریعہ کون بنتے ہیں؟ والدین. انسان کا اصل رب، مالک اللہ، اور اصل میں انسان کی پرورش کون کرتا ہے، اس کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. لیکن اس انیشلی اون کون کرتا ہے انسان کو؟ جو بچے کو اون کرتا ہے کون کرتا ہے؟ یعنی بظاہر مالک کون بنتا ہے بچے کا؟ اور والدین. اور انیشل پرورش کون کرتا ہے؟ والدین. تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو بنیادی حیثیتیں ہیں انہی کے اعتبار سے تو اس کا حق بندگی ہے نا. اب اسباب میں اس سے قریب ترین جو ہے اس دنیا میں کون نظر آتا ہے؟ والدین. لہذا اللہ کی حق بندگی کے فوراً بعد اب رسول کا حق، یہ تو انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے نا کہ انسان سمجھے کہ رسول کون ہے، اس کا مقام کیا ہے، وہ کتنا بڑا میرا محسن ہے. وہ تو جب عقل مند ہوگا، سیانا ہوگا، تب اسے پتہ چلے گا کہ رسول کیا ہوتا ہے. لیکن ایک بچہ انیشیلی کس کو پہچانتا ہے کہ کون میرا ہے، کون میرے لیے روتا ہے، کون میرے لیے تڑپتا ہے؟ میری ماں میرے لیے تڑپتی ہے، میری کھانسی مجھے آتی ہے تو کلیجہ کس کا باہر آتا ہے؟ میری ماں کا باہر آتا ہے. اب یہ جو فیلنگ ہے انیشیل، اس میں باپ بھی اس کے قریب نہیں جاتا. لہذا اللہ کے حق بندگی کے فوراً بعد، یعنی غور اگر آپ کریں گے یہاں پر اس مقام پر، تو اللہ کے حق بندگی کے فوراً بعد والدہ کے حق کا ذکر ہے، اس کے بعد والد کے حق کا ذکر ہے. اس لیے کہ دونوں کو بریکٹ کر کے بہت زیادہ نمایاں کر دیا والدہ کو. تو وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اب جو تفصیل سی کہ کیا کیا حقوق ہیں وہ میں بیان کر چکا کہ وہ کھا نہ سکے تو کھلائیں، پی نہ سکے تو پلائیں، چل نہ سکے تو چلائیں، موو نہ کر سکے تو اٹھائیں.
رفع حاجت کے لیے نہ جا سکے تو لے کے جائیں، استنجا بھی کرانا پڑے تو کرائیں، اور ان کے سامنے اف تک نہ کہیں، ان کی پریزنس سے بیزار نہ ہوں، ان کے لیے دعائیں کریں جیسے وہ تمہارے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن والدین کے حقوق پر جامع ترین مقام جو ہے یہی ہے، یعنی وہ جو ان کی خدمت کا آسپیکٹ ہے وہ وہاں تفصیل سے بیان ہوا، لیکن اس کی لمیٹیشنز، اس کی ایک حد جو تھی وہ تو ہم ابھی کل ہی پڑھ کے آئے سورہ اس کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، اس کے پہلے رکوع میں وہاں صاف کہہ دیا گیا کہ ان کا اطاعت نہ کرو، لیکن اسی بات کو مزید جو ہے واضح کر دیا یہاں اس مقام پر، تو ارشاد ہوا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کی والدین کے سلسلے میں۔ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس چیز کی وصیت کی، حسن سلوک کی، خاص طور پر اس کی والدہ، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی والدہ کہ جس نے اس کو اٹھایا 9 ماہ تک کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے۔ اب یہ کمزوری پر کمزوری کیا ہے؟ یہ بچہ جو 5 پاؤنڈ کا، 7 پاؤنڈ کا، 8 پاؤنڈ کا پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا وزن کس چیز سے بنتا ہے؟ ماں ہی کا خون ہے، ماں ہی کی نیوٹریشن ہے جو ساری کی ساری کنورٹ ہو کر ایک بچے کو تخلیق دیتی ہے۔ تو گویا وہاں سے کچھ مائنس ہوا اور یہاں آ کے پلس ہو گیا، تو یہ پورا کا پورا وجود جب بنا ایک بچے کا، وہ ایٹ دی کاسٹ آف ہز مدر بنا۔ تو یہ ہے جس کو مانا گیا کہ یہاں پر حملتہ امہ وہنن علی وہن، ماں کمزور ہوئی، بچہ موٹا ہوا، ماں دبلی ہوئی، بچہ موٹا ہوا، ماں کمزور ہوئی، بچہ مضبوط ہوا۔ تو یہ ہے وہن علی وہن، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اسی کا کنٹینیوشن، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سال میں۔ اب دودھ بھی کہاں سے بنتا ہے؟ ماں کے خون سے بنتا ہے نا۔ تو اپنی جو اس کی نیوٹریشن ہے، اپنی جو اس کا خون ہے، گویا وہ خون جو ہے وہ نچوڑ کر اپنے بچے کو پلاتی ہے، اسی میں سے ڈسٹل ہو کے آتا نا۔ وفصالہ، اس کو بھی مانا گیا یہاں پر۔ اب یہ جو 2 والدہ کے احسان ہیں یہ بڑے ہی ایکسکلوسیو ہیں، لہذا ماں کے پاؤں تلے جنت۔ ایک صحابی پوچھنے کے لیے آیا کہ میرے حقوق کا، میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ میری ماں کے میرا باپ؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی، پھر آیا کون زیادہ حقدار ہے؟ تھا کوئی میرے جیسا؟ باپ کی سپورٹی جو ہے وہ اس کو ثابت کرنا چاہتا تھا۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، پھر پوچھا، پھر فرمایا تمہاری ماں، 4تھی بار جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ اب اس کی 2 ایکسپلینیشن ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے عام ہم کرتے ہیں کہ 3 اور 1 کی نسبت ہے، کہ 3 درجے زیادہ خدمت ماں کی اور اس کے مقابلے میں صرف 1 درجہ خدمت جو ہے وہ باپ کی۔ لیکن اس کا ایک اور مفہوم بھی ہو سکتا ہے، جس طرح کہنا خسمہ نکھا کہ مگر ہی پہ گیا میرے، چل پیو دی بھی کر رہا خدمت۔ تو یہ بھی اس کا ہو سکتا ہے کہ اس سے کہیں زیادہ ہو، جب بار بار پوچھے جا رہا ہے تو باپ کا بھی کچھ حق تو تھا، تو انہوں نے کہا چلو جا باپ۔ اب آئیے اس سے آگے، اب درمیان میں اس کو جو اگر گرامر کے اعتبار سے جملے کو آپ دیکھیں گے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یعنی پرنسپل کلاز جو بنے گی وہ یہ بنے گی کہ ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اب وصیت جو وہ چونکہ ایک کمانڈ ہے نا، تو وہ کمانڈ کیا ہے؟ اللہ کی کمانڈ اصل میں یہ ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، لیکن درمیان میں ایڈجیکٹو کلاز کے اندر ایڈجسٹ کر دیا والدہ کی پرائیورٹی کو، کہ اس خدمت میں، اس احسان میں، اس حسن سلوک میں جو والدہ کا مقام ہے اس کو پہچان رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ اب وہی جو بات میں نے عرض کی کہ جب ذکر آئے گا کمانڈ کا، اطاعت کا، تو چین کیا ہے؟ حکم مانو اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اور اپنے میں سے اولی الامر کا۔ اب والدین کے ساتھ حسن سلوک تو ان کا حق ہے،
لیکن یاد رکھیے گا اطاعت ان کا حق نہیں ہے. یعنی ایک عربی زبان کا لفظ جو ہے میں نہیں جانتا کہ کیسے وہ غلطی ہو گئی اتنی بڑی کہ اس کا اردو میں ترجمہ عقوق الوالدین، عین قاف واو اور قاف، عقوق، اس کا ترجمہ کر دیا گیا والدین کی نافرمانی. حالانکہ سیدھا سیدھا لفظ جیسے آگ کرنا بنا ہے، فلانے بیٹے کو آگ کر دیا، بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اس کو اپنے آپ سے علیحدہ کر دیا. تو والدین کو بے یار و مددگار چھوڑنا، ان کو آگ کرنا، یہ واقعی گناہ کبیرہ ہے. لیکن والدین کی نافرمانی، یعنی دو اپوزٹ ایک دوسرے کے نافرمانی تو کبھی یعنی اطاعتوں کا حکم اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں سکتا. تو والدین کے ساتھ حسن سلوک تو کرو، لیکن اطاعت ان کا حق نہیں ہے. واضح کر دیا اس کے اطاعت کس کا حق ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ کشمکش کریں اس پر کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، فلا تطعہما، تو پھر ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا. اب یہ بھی اسپیسیفکلی شرک کی بات ہو گئی کہ اگر وہ شرک پر مجبور کرے تب تو ان کی نافرمانی کرنی ضروری ہے، لیکن اگر شارٹ آف دیٹ اللہ کے کسی اور حکم کی نافرمانی کرے، اول تو اللہ کا حکم نہ ماننا یہ بھی تو شرک ہے نا، کہ اگر اللہ واقعی مالک ہے تو اسی کا حکم ماننا چاہیے. لیکن کوئی اس میں زیادہ ہی نقطہ نکالنے کی کوشش کرے تو اس کی بھی وضاحت کر دی آگے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر وہ شرک پر مجبور کریں تو ان کا کہنا نہ مان، البتہ ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے پیش آتا رہا. یہ حسن سلوک ہو گیا کہ شرک پر بھی مجبور کرے تو شرک میں اللہ کی نافرمانی تو ان کے کہنے پر نہیں کی جائے گی، شرک نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کا وہ حق کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، ان کی خدمت کی جائے، انہیں کھلایا جائے، انہیں پلایا جائے، اور ان کی ضروریات فراہم کی جائیں، ان کی لک آفٹر کی جائے، ان کی دیکھ بھال کی جائے. ان کا وہ حق جوں کا توں برقرار رہے گا معروف طریقے سے. البتہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی تو تم اس کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پیروی اس کے راستے، پیروی والدین کی نہیں کرنی تم نے. یہ انڈرسٹوڈ ہے نا بالکل. یعنی نہ صرف یہ کہ کسی پرٹیکولر معاملہ جو شرک کا ہو اس میں والدین کی نافرمانی کرنی ضروری ہے، بلکہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ ان کے راستے کی پیروی تم پر فرض نہیں ہے، بلکہ پیروی تو اس کے راستے کی کر. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی اس شخص کے راستے کی کرنا جو میری طرف رجوع کرے. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر میری ہی طرف تم سب کا لوٹ کر آنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں جتلا دوں گا، تم پر واضح کر دوں گا کہ تم دنیا میں کیا کچھ کرتے رہے تھے. یہاں یہ بات اور نوٹ کر لیجئے کہ حضرت لقمان کون تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، بلکہ اللہ کے ایک نیک بندے تھے جنہوں نے اپنے اس تھینکفل ایٹیچیوڈ کی بنیاد پر، اور وہ جو پری کوالیفیکیشن ہم نے ایمان کی گنوائی تھی انہی کی بنیاد پر انہیں اللہ کو پہچان لیا تھا. اور وہ تمام جو فطرت کی پکار ہے بالکل ان کی زبان پر آ گئی، جبکہ اس پورے رکوع کے اندر رسالت کا، کتاب کا یا نبی کا کہیں ذکر نہیں ہے، فرشتے کا کہیں ذکر نہیں ہے. ایمان بے رسالت جو ہے اس میں زیر بحث نہیں آیا. دوسری دلیل یہ ہے کہ نبی کا جو کلام ہوتا ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے، بڑا اتھارٹیٹیو ہوتا ہے. ہم سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ بیٹے تھے، لیکن جب وحی آ گئی تو کیا کہا انہوں نے اپنے باپ سے کہ ابا جان، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بزرگ ہیں، آپ عقل مند ہیں، آپ نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے، آپ کا بڑا تجربہ ہے، لیکن انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا سیدھے راستے کی طرف. لیکن یہاں باپ ہونے کے باوجود حضرت لقمان اپنے حقوق کا تذکرہ کرنے سے شرما گئے. ایمان بالآخرت کا ذکر بھی کر دیا، توحید پر قائم رہنے کی وصیت بھی بیٹے کو کر دی، لیکن شرما گئے.
والدین کے حقوق کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ حکمت و دانائی کا لازمی تقاضا کیا ہے کہ والدین کے حقوق کا ذکر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تقریر کو مکمل کر دیا، 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل فرما دی. یعنی اول بھی حضرت لقمان کی وصیت ہے کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. اور اس کے بعد بھی وہی کنٹینیوس ہے، یا بنیا انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیتیں اپنی طرف سے شامل کر دیں تاکہ حکمت و دانائی کا مضمون مکمل ہو جائے. اسی طرح نوٹ کیجئے کہ حکمت کیا شے ہے، یہ بھی غالباً اس پر سورہ لقمان، سورہ بقرہ کے اندر ہم جلدی میں گزر گئے، جہاں ذکر آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے حکمت و دانائی عطا فرماتا ہے، اور جسے حکمت و دانائی مل گئی اسے تو ہائیسٹ گڈ مل گیا. حکمت کیا ہے؟ حکم کا مادہ آتا ہے پختگی کے لیے، اور حکم کمانڈ کے معنوں میں اس لیے آتا ہے جو آدمی پاورفل ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، آل مائٹی ہوتا ہے، یا کم سے کم مائٹی ہوتا ہے، وہی تو حکم دیتا ہے. اور اس کے مادے کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں پختگی ہوتی ہے، استحکام کا لفظ جو ہے وہ اسی مادے سے باب استفعال میں جائے گا. تو استحکام مینز مضبوط ہو جانا، مضبوطی حاصل کرنا، اسی سے حکمت ہے. یعنی انسان کا علم میں میچور ہو جانا، تو اس کا علم پختہ ہو جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اردو زبان میں کچھ جو ہیں وہ مترادفات استعمال ہوتے ہیں، فلسفہ و حکمت، حکمت و دانائی، ہے نا. اسی طرح حکیم و ڈاکٹر، یعنی جو فزیشین ہوتا ہے اس کو اردو میں ہم ڈاکٹر کہتے ہیں، اور اسی کو عربی میں طبیب کہتے ہیں. تو حکیم و دانا و حکمت و فلسفہ، ڈاکٹری و حکمت. اب حکیم کا لفظ جو ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں سیاڑا آدمی، دانش مند انسان، دانا انسان. اب دانا کسے کہا جاتا تھا پہلے زمانے میں؟ ایک ایسا شخص کہ جو کچھ نہ کچھ میڈیسن بھی جانتا ہوتا تھا، اور کوئی چھوٹی موٹی سرجری بھی کر لیتا تھا وہ، اور کسی کا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے تو اس کو بھی جا کے حل کر لیتا تھا وہ، اور کسی کو مشورہ کرنا ہو تو اس کے پاس جا کے مشورہ کرتا تھا کہ میں فلاں کام کرنے چلا ہوں، کہ جی آپ سیانے آدمی ہیں تو بتائیں، میری کچھ مدد کریں، کوئی ہیلپ کریں، مجھے گائیڈ کریں. تو وہ شخص کہتا تھا حکیم، دانا انسان. اب علم کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ پہلے ہائی اسکول کرتا ہے، پھر اس میں بیچلر کرتا ہے اس سبجیکٹ، کسی خاص سبجیکٹ کے اندر، پھر وہ ماسٹر کرتا ہے، ماسٹر کے بعد کیا کرتا ہے؟ ایم فل کرتا ہے. اب فلسفہ آ گیا نا اس میں، اسی سبجیکٹ کا فلسفی، اور پھر اسی کا ڈاکٹر بن جاتا ہے. اب پھر اس کے فلسفے کا ڈاکٹر بن جاتا ہے. اٹ مینس کہ ہی ہیز فلی گریسپڈ دیٹ سبجیکٹ. تو حکمت و دانائی یہ کیا ہے؟ اس کو اگر ہم مثال سے سمجھیں، ایک ہے تاریخ، کہ بابر فلاں سن میں پیدا ہوا، اور اتنے سن میں اس نے بادشاہ سنبھالی، اس وقت اس نے حملہ کیا، ہندوستان میں فلاں فلاں بادشاہ تھے، ان کو اس نے مار بھگایا، پھر سلطنت مغلیہ قائم ہو گئی، پھر اس کا بیٹا ہمایوں آیا، پھر اکبر آیا، پھر اس کے بعد جہانگیر آیا، پھر شاہ جہاں آیا، پھر اورنگزیب آیا، اور پھر اس کے بعد وہ حکومت ختم ہو گئی، بہادر شاہ ظفر آیا، چھٹی ہوئی، پھر فلاں حکومت آ گئی. یہ کہ تاریخوں کے حساب سے یاد کرنا کہ فلاں وقت سے لے کر فلاں وقت. ایک ہے فلسفہ تاریخ، کہ کوئی انسان جو ہے وہ جو انڈر لائنگ پرنسپلز ہیں تاریخ کے ان کو سمجھ جائے. کہ اقبال نے کہا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. اب یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ تاریخ، کہ جب تک کوئی قوم جوان رہتی ہے اور اپنے بازو میں شمشیر رکھتی ہے اپنے ہاتھ میں، اس وقت تک تو وہ قوم جو ترقی کرتی ہے. اور جب وہ عیاشیوں بدماشیوں میں پڑ جاتی ہے، طاؤس و رباب اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور ان کی محفلیں جو ہیں بادشاہوں کی سجنے لگتی ہیں، پھر وہ کیا ہے؟ قوم زوال پذیر ہو جاتی ہے. یہی ہوا مغلوں کے ساتھ. تو اسی طرح ہر علم کے اندر ہم نے کہیں 6ٹھی 7ویں جماعت میں پڑھ لیا تھا کہ چیزیں حرارت سے پھیلتی.
8ویں جماعت میں کیا کیا تھا وہ استاد صاحب نے وہ تجربہ بھی کر کے دکھا دیا تھا کہ گولا چھلا لے کے گولا گرم کیا، ٹھنڈا کیا، گزر گیا نہیں گزرا. اور 10ویں میں خود ہم نے لیبارٹری میں جا کے اپنے ہاتھوں سے تجربہ کر لیا تھا. اب میں تو نالائق سا آدمی ہوں، ایف ایس سی تک پڑھی سائنس، تو ایف ایس سی میں کیا پڑھا وہ مالیکولر تھیوری میں پڑھ لی کہ گرم کرنے سے ہوتا کیا ہے. یہ گرم کرنے سے وہ جو کوئی سی آبجیکٹ کا انٹر مالیکولر ڈسٹینس ہے وہ بڑھ جاتا ہے، لہذا اس کا والیوم بڑھ جاتا ہے، لہذا وہ نہیں اس میں سے گزر سکتا. اب جو بی ایس سی کرے گا یہی بات ایک ہی ہوگی، یہی بات اس کا کوئی اور آسپیکٹ سمجھایا جائے گا. اب یہاں تک کہ جب وہ پی ایچ ڈی کرے گا تو ممکن ہے اس کو یہ ساری انوچلی گل جو اس کی سمجھ میں آ جائے کہ اندر کہانی کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ فلسفہ اور حکمت ہے. دین کے بھی ایک احکام ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، پھر اس میں تقسیم ہے، پھر یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ کر لو تو بہت بہت اچھا ہے لیکن کرنا ہی چاہیے اس کو. پھر یہ کیا کہ کر لو تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ نہیں ہوگا. یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. یہ تقسیم جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، امت پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اعمال کی ریلیٹیو امپورٹنس اسیس کر دی کہ یہ فرض ہے، یہ اس سے ایک لیول نیچے ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ مستحب ہے. اسی طرح اعمال کی حکمت، ایک ہے قرآن کے احکام، دین کے احکام، ایک ہے ان کی حکمتیں. اور پھر حکمتوں سے بھی سب سے اونچی شے کیا ہے کہ ایک آرگینک ہول نظر آئے پورا دین، ایک نقطے پر منتقل نظر آئے. کہ ڈیٹیلز پتہ ہو نہ ہو، مجھے حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ سلام اس شخص پر کہ جس نے دین کے تھاٹ کے ساتھ اتنی ہم آہنگی پیدا کر لی کہ انہیں آپ سے آپ اندازہ ہونے لگا کہ یہ بات جو ہے یہ دین کے مزاج کے مطابق معلوم نہیں ہو رہی. یہ جو مکسنگ آف دا سیکسز ہے یہ کچھ صحیح معلوم نہیں ہوتی حضور. یہ جو شراب اور جوا ہے یہ کچھ اسلام کے مطابق لگتا نہیں. کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ منع نہیں کیا اللہ نے. اب یہ کیا ہے؟ یہ وہ دانائی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، اور ہم نے تو لقمان کو حکمت عطا کر دی. انشکر للہ، کہ شکر کر اللہ کا. اب حکمت و دانائی، ایک آدمی جس کے پاس صرف معلومات ہی معلومات ہوں، یہ بھی اس کا ایک لازمی نقطہ ہے، نتیجہ ہے. صرف معلومات ہی معلومات ہوں، جسے کہا وہ علم و بس کری ہو یار. جب صرف معلومات ہی معلومات ہوتی ہے تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے کہ میں I know everything. لیکن جب انسان میچور ہو جائے کہ معلومات جو ہیں وہ حکمت و دانائی بھی اس کے ساتھ آ جائے، پھر انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے. کہ جب کوئی درخت جو ہے وہ صرف اس کی شاخیں ہی شاخیں ہوتی ہیں، پتے ہی پتے ہوتے ہیں تو اوپر اوپر جاتا ہے، لیکن جب واقعی وہ پھلدار ہو جاتا ہے تو پھر اس کی شاخیں پھلوں کے بوجھ سے جھکنے لگتی. تو شکر، عجز و انکساری، یہ حکمت و دانائی جب علم کے ساتھ ہو، انسان کی معلومات ہی معلومات نہ ہو بلکہ میچورٹی بھی ہو اس کے اندر. یہ سب معلومات جاننے کے بعد الٹیمیٹلی وہ پہچان لے کہ یہ کائنات جو جس کی معلومات مجھے حاصل ہیں کہ اس کی زمین کی لمبائی اتنی ہے اور اس کی چاند کا جو ہے وزن اتنا ہے اور چاند کا اتنا ہے اور ایک سیل جو ہے اس کے اندر یہ کچھ ہے اور اس سیل کے اندر پھر اس کے نیوکلیس کے اندر یہ ہے، یہ سب معلومات ہی معلومات نہ ہوں بلکہ اس کو یہ پتا ہو کہ یہ سب کچھ کیوں بنا ہے، کس نے بنایا ہے، میرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، میں کیوں بنا ہوں. تو کیا ہوگا؟ شکر گزاری کی روش پیدا ہوگا. تو ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے بھلے کو کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو جو کوئی کفران نعمت کرے، ناشکری کی روش اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اور یہی بات پھر یہاں ٹانگ لیجئے سورہ بقرہ کو اس آیت کو کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دانائی عطا فرماتا ہے. یعنی ویسے تو ہر چیز اللہ ہی دیتا ہے لیکن باقی سب چیزیں اسباب سے مل سکتی ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے پاس وسائل ہوں گے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹی میں چلا جائے گا تو دنیا کی جو معلومات ہیں فزیکل سائنسز اس کو زیادہ علم حاصل ہو جائے ان کا. لیکن حکمت و دانائی جو ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو بازار سے خریدی جا سکے. یہ اللہ کا خاص عطیہ ہے، خاص عطیہ. یؤتی الحکمۃ من یشاء،
اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، دانائی سے مالا مال کر دیا گیا، اسے تو ہائیسٹ گڈ عطا کر دیا گیا، خیر کثیر. یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، بے شک وہ ہو، یعنی تمہارا کوئی عمل، تکو مثقال حبۃ ہو ایک، من خردل ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، خواہ وہ تمہارا کوئی عمل ہو ایک رائی کے دانے کے ہم وزن، فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، پہاڑ میں، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمین کی تہ میں ہو، تم نے کوئی سرنگ نکال کے کوئی حرامزدگی کی ہو، یا کسی پہاڑ کے غار میں چھپ کر کی ہو، یا کہیں وہ مریخ پر جا کر کوئی بدکاری کی ہو، یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت باریک بین ہے، بہت خبردار ہے. لطیف جو ہے اس کے دونوں معنی ہیں، اور دونوں ہی یہاں پر صحیح ہیں. بڑا باریک بین، بڑا خبردار ہے، یہ بھی ٹیلی کرتا ہے، اور دوسرا لطف و کرم والا، عنایت کرنے والا. وہ خبیر بھی ہے لیکن لطف و کرم والا بھی ہے، وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پر جو ہے وہ تمہیں پکڑتا نہیں، اگرچہ اس کو پتہ سارا ہوتا ہے، میں کیا کر رہا ہوں، کیا کیا تھا، کیا کروں گا، سب معلوم ہے اس کو، لیکن وہ عام طور پر لطف و کرم کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے، اگرچہ وہ خبردار ہے. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین، بڑا خبردار ہے. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر، وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دے، بھلائی کی ترویج کر، وانہی عن المنکر، اور منکر سے روک. بالکل بیسک الفاظ استعمال کیے، کوئی حلال و حرام نہیں کہا، بلکہ معروف، جانا پہچانا، ڈیسنٹ تھنگس، اچھی باتوں کی تلقین کرو، بھلائی کی ترویج کرو، اور برائی کو روکو. جھوٹ بولنا، بددیانتی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی کی حق تلفی کرنا، یہ تھوڑی چیزیں ہیں پروپیگیٹ کرنے کی کہ ان سے منع کرنا. اور جو مثبت چیزیں ہیں، والدین کے حقوق ادا کرو، کسی کا حق نہ مارو، سچ بولو، دیانتداری سے معاملہ کرو، وعدے کی پاسداری کرو، ان کی تلقین کرنا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور صبر کر جو تم پر بیتے. اگر کوئی غلط فہمی میں یہ کام کرنے لگے تو اس کو بڑی مایوسی ہو، یہ سمجھے کہ میں انسانوں کی بھلائی کے لیے چونکہ دعوت دین کا کام کر رہا ہوں، امر بالمعروف کر رہا ہوں، نہی عن المنکر کر رہا ہوں، تو لوگ تو میرے گلے میں آگے ہاتھ ڈالیں گے، ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے میرے آگے. نہیں، نہ ریڈ کارپیٹ بچھے گا، نہ پھولوں کے ہار پڑیں گے، کانٹے بچھائے جائیں گے تمہارے راستے. شاید جوتیوں کو ہار پہنا دیا جائے تمہیں، لیکن پھولوں کا ہار کوئی نہیں پہنائے گا. تو بی پریپیئرڈ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پھر جو تم پر بیتے اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بے شک ایسا کرنا بڑی ہمت کے کاموں میں سے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. اب دیکھیے حکمت و دانائی کے جس لیول پر یہ ذکر ہو رہا ہے، اس مقام پر پہنچ کر جسے اپنے اعمال کا اتنا احساس بھی ہو جائے کہ میرا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لے آئے گا میرے سامنے، اب کیا کرے گا؟ وہ زنا تو نہیں کر سکتا، وہ بدکاری بھی نہیں کر سکتا، شراب بھی نہیں پی سکتا، کسی کو قتل بھی نہیں کر سکتا، اور شرک سے بھی پاک ہو جائے اگر وہ، پھر بھلائی کا حکم بھی دے، برائی سے بھی روکے، صبر و تحمل بھی اس کے اندر ہو، اب اسے کون سی بیماری لگنے کا امکان ہے؟ کیوں جی؟ پراؤڈ ہو جائے گا. بالکل صحیح، تکبر. لہذا اب ان سب کے بعد جو نصیحت فرمائی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلاتا رہے. یہ ہوتا نا خاص انداز، اب منہ پھلا کے جا کسی سے بات کر رہا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے.
یعنی ویری فرسٹ امپریشن جو کسی شخص کا، اس کے دیکھ کر آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا. تو ولا تصیر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنے گال نہ پھلا. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور نہ ہی زمین پر اکڑ کر چل. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا. جو کچھ بھی تمہارے پاس اللہ کی نعمت ہے اسے اللہ کی نعمت سمجھو، اتراؤ نہیں اس پر. اور پھر آخری بات، فنیشنگ ٹچ ہے، یہ انسانی شخصیت کی فنیشنگ ٹچ. وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اب تیز چلنا کوئی حرام نہیں ہے، بھاگنا بھی حرام نہیں ہے، لیکن اپنی شخصیت کو ذرا گریسفل بناؤ. بہیو ان اے ڈگنیفائڈ وے. اور وہ ڈگنیفائڈ وے کیا ہے؟ وقصد فی مشیک واغضض من صوتک. اپنی چال میں وقار پیدا کر، میانہ روی پیدا کر. نہ تو جوں کی چال چلو کہ مریل معلوم ہو، کبھی جان نکلی کہ نکلی، اور نہ ہی جو ہے ایسی چال ہو کہ جس میں کوئی گریس نہ ہو، تیز چل رہا ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے. بلکہ نہیں، وقصد فی مشیک، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر، گریس پیدا کر. واغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھ. اب اس آواز کو پست رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ایسی زبان بولے کہ جس میں نخرہ پیدا ہو جائے کہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے. 4 آدمی بیٹھے ہیں، ان چاروں آدمیوں کو تو بات سننی چاہیے. ایک ہوتا ہے اپنی بات کو دھونس جمانے کے لیے اپنی بات کی اونچی آواز سے بولنا، اس سے منع کیا گیا. اور خام خواہ چیخنا روب ڈالنے کے لیے نہیں. وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھ. اور تم سمجھو گے کہ شاید اونچی آواز جو ہے کوئی بڑا کمال ہوتا ہے، نہیں نہیں نہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک مکروہ ترین آواز، سب سے ناپسندیدہ آواز وہ گدھے کی آواز ہے، حالانکہ وہ بہت اونچی ہوتی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے مسخر فرمایا آسمانوں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور پوری کر دی تم پر اپنی نعمتیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے معاملے میں بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کریں گے اس کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو. أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، اگرچہ شیطان ان کو جہنم کے عذاب کی طرف ہی بلاتا ہو. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور جو کوئی اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لے
اس حال میں کہ وہ احسان کی روش اختیار کرتا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے تو ایک مضبوط سہارت کو پکڑ لیا، وإلی اللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ ہی کے حضور تمام کاموں کا انجام ہے۔ ومن کفر فلا یحزنک کفرہ، اور کوئی کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ الینا مرجعہم، ہماری ہی طرف ان سب کا لوٹنا ہے، فننبئہم بما عملوا، بس ہم ان سب کو جتلا دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہے۔ نمتعہم قلیلا، ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اس دنیا میں دیں گے، ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، پھر ہم انہیں مجبور کر دیں گے، گھیر لیں گے ایک سخت عذاب کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو لازماً کہیں گے اللہ ہی نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہو کہ ساری حمد، سارا شکر اللہ ہی کا ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی غنی اور حمد کیا گیا۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، کہو کہ اور اگر یوں ہو جائے کہ زمین پر موجود تمام درخت قلم بن جائیں اور تمام سمندر ساتھ کے ساتھ سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد 7 اور اس میں شامل کر دیے جائیں، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بالادست حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو اٹھانا اللہ کے حضور ایسے ہی ہے، اللہ کے لیے ایسے ہی ہے، کنفس واحدۃ، جیسے ایک نفس کا زندہ کرنا یا اٹھانا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، یہ سب جاری ہیں ایک وقت معین تک، یہ سب چلتے ہیں ایک وقت معین تک، یا وہ چلیں گے ایک وقت معین تک۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، بے شک وہ اللہ ہی ذات برحق ہے، ذات حق ہے، حقیقی ذات ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جس کے علاوہ اور جس کو بھی وہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا وہ باطل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو بزرگ و برتر ہے۔ یہ اس آیت کی جو وضاحت ہے وہ سورہ حج کے اندر گزر چکی ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک کشتی چلتی ہے سمندر میں اللہ تعالیٰ کی عنایت سے، لیریکم من آیاتہ، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں تو نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو صبر و شکر سے کام لینے والا ہو۔ یہاں بھی دیکھیے گا دونوں چیزیں اکٹھی آ گئیں، صبار اور شکور۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب ان کو کوئی موج جو سائبانوں جیسی ہو، یعنی جو سائبان ہوتے ہیں کشتی کے بڑے بڑے بادبان، تو جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پھر موجیں تو اس سے بھی اونچی اونچی ہوتی ہیں، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب انہیں سائبانوں جیسی کوئی موج گھیر لیتی ہے، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں
دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ فلما نجاہم الی البر، بس جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، انہیں پہنچا دیتا ہے خشکی تک، فمنہم مقتصد، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو انصاف پر قائم رہتے ہیں، عدل پر قائم رہتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں جھٹلاتے ہماری آیات کو، نہیں انکار کرتے ہماری نشانیوں کا، مگر وہ کہ جو بہت ہی عہد شکن اور ناشکر ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے، تقوی اختیار کرو اپنے اس رب کا، اپنے رب کا، اور ڈرو اس دن سے، یا ڈرو ایک ایسے دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ ہی بیٹا اپنے والد کے کچھ کام آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس تمہیں نہ دھوکہ دے دے دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں نہ دھوکہ دے دے اللہ کے بارے میں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان۔ بہت جامع آیت ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، جو یاد کرنے کے لائق آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے قلب پر لکھتے ہیں، تب بات بنتی ہے۔ یہ ساری بات وہی ہے، دنیا اور آخرت کا کمپیریزن۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یومن، اور ڈرو ایک ایسے دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ، جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہ آئے گا۔ یعنی تب کمپیریزن کیجیے کہ دنیا کی زندگی میں باپ اپنے بیٹے کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن آخرت میں کچھ کام نہ آئے گا۔ کیوں کام نہیں آئے گا؟ وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ تو تم آگے جا کے پڑھیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، کہ جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی والدہ سے، ہاں جی، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بیٹے سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اور اپنے باپ سے، اور اپنی بیوی سے، اور اپنے بھائی سے، اور اپنے بیٹے سے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں جن سے انسان اس دن دور بھاگے گا۔ کیوں دور بھاگے گا؟ یہ نہیں کہ اس کا خون سفید ہو چکا ہوگا، بلکہ اصل بات کیا ہے کہ وہ ہارر جو ہوگا اس میں بس نفسا نفسی ہوگی۔ تو اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور ڈرو اس دن سے، یا یوں کہیے کہ ڈرو اپنے رب سے اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کے اور کوئی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ تو سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ کون دھوکہ نہ دے دے؟ بھئی دنیاوی زندگی، یا یعنی پہلے جو فلا تغرنکم ہے یہ چونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، کس لیے ہے کہ یہ دنیا اس کا فاعل ہے، الحیات الدنیا، اور یہ دیکھیے تے کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ فاعل ہے۔ دوسرا جملہ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ نہ دے دے اللہ کے بارے میں۔ الغرور، یہ غین کی زبر کے ساتھ جو ہے، ایک ہے غرور، اس کے معنی ہے دھوکہ، یہ ہے غرور، اس کا مطلب ہے دھوکے باز۔ یہ فعول کے وزن پر صفت ہے، جیسے غفور، ودود، تو یہ سب جو ہے اس وزن پر صفتیں آتی ہیں۔ تو ولا یغرنکم، اور تمہیں دھوکہ نہ دے دے، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور، انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، کہ قیامت کب آئے گی، ساعہ کب آئے گی، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے، یعنی رحم مادر میں، یوٹرس آف دی مدر میں کیا ہے، یہ بھی اسی کو معلوم ہے، وہ جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کیا کمائی کرے گا، یعنی کل کیا کرے گا، اس لیے کہ کسب کا لفظ قرآن مجید میں اعمال کی کمائی کے لیے آتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کس سرزمین میں واقع ہوگی۔
ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا، خبر رکھنے والا ہے، علیم اور خبیر ہے۔ یہ آیہ مبارکہ بہت اہم ہے، اس میں 5 چیزوں کا ذکر ہے، لیکن وہ 5 چیزیں 3 کیٹیگریز کے اندر آئی ہیں۔ سب سے پہلی ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ اب یہ کلام حصر ہے، ان اللہ عندہ علم الساعۃ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اب یہاں پر یہ کلام حصر کہتے ہیں کہ محاصرہ کر لے کسی چیز کا، کلام حصر کے جو محصور ہو جائے، جو بات کہی جا رہی ہو وہ اب اسی کے اندر محصور ہو جائے، اس سے باہر نہ جا سکے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے پاس قیامت کا علم نہیں۔ اب قیامت کا علم کئی پہلوؤں سے، ایک تو یہ کہ وہ کب آئے گی اور اس کی کیا کیا ہولناکیاں ہوں گی، اس کا بھی صحیح جو ہے اندازہ ہم نہیں لگا سکتے کہ کس طریقے سے، یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ اور یہ سب جو ہیں وہ روئی کے گالے بن جائیں گے آنے واحد کے اندر۔ تو ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ اور یہ کلام حصر ہونے کی وجہ سے باقی کے علم کی نفی ہو گئی کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد 2 جو ہیں یہ کلام خبریہ ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جن کو عربی آتی ہے وہ نوٹ کریں، وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو رحموں میں ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہ بارش برساتا ہے، یہ بھی کلام خبریہ ہے، اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی کلام خبریہ ہے۔ اب ان دونوں کے اندر نفی نہیں ہے اس بات کی، وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، وہ بارش برساتا ہے تو کلام خبریہ ہے۔ میں بول رہا ہوں تو اس کلام میں کوئی ہے نفی کہ اور کوئی نہیں بول سکتا؟ اسی طرح وَيُنَزِّلُ الْغَيْث، وہ بارش برساتا ہے تو اس کلام کے اندر نفی نہیں ہے کہ کوئی اور بارش نہیں برسا سکتا، اور نہ ہی اس چیز کی نفی ہے کہ کسی اور کو علم نہیں کہ بارش وہ کب ہوگی۔ تیسرا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بھی کلام خبریہ ہے کہ وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ اب یہ بھی کلام خبریہ ہے، میں جانتا ہوں ایک چیز کو تو کوئی دوسرا بھی جان سکتا ہے، تیسرا بھی جان سکتا ہے، چوتھا بھی جان سکتا ہے، تو اس کو اوپن کر دیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اب یہاں نفی ہے، کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی نفس نہیں جانتا، ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کمائی کرے گا، کل کون سا تیر مارے گا، کل کیا کام کرے گا۔ اب یہاں نفی ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اور اس کے بعد پھر یہی اسلوب ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع۔ جیسا کہ میں پہلے بھی 2-3 مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور اسی حدیث کا میں حوالہ دے چکا ہوں آپ کو، حدیث جبرائیل کا، کہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا، لیکن اس کی ورژن جو ہیں اس کی مختلف ہیں۔ حضرت عمر کی روایت اور ہے، حضرت ابن عباس کی روایت اور ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت اور ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت اور۔ تو اب واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا، لیکن ڈسکرپشن میں کوئی 19-20 کا تھوڑا سا فرق رہ گیا۔ اب جو عام مفہوم اس کا آج تک علماء نے لیا ہے وہ اسی طرح سے لیا ہے کہ جیسے اس حدیث کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہو رہا تھا، وہی سمجھا گیا ہے کہ 5 چیزوں کے سوا اللہ کو کسی اور کا علم نہیں۔ تو وہاں اس حدیث میں الفاظ جو ہیں ایک روایت کے اندر، تمام روایتوں میں نہیں یہ الفاظ، کہ یہ 5 لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں، اور ان 5 میں ان 5 کا ذکر کر دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ بارش کب آئے گی، اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں کہ رحم میں کیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی۔ تو ان 5 کو وہاں پر اکٹھا کر دے گا، لیکن میں نوٹ کروا رہا ہوں پھر کہ وہ ایک روایت ہے، واقعہ ایک ہی ہے لیکن روایتیں کئی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ عام مفہوم جو صحابہ کرام نے سطحی طور پر اس آیت کا لیا، غور نہیں کیا اس پر ڈیپلی، تو انہوں نے ان کو 5 کو ایک کیٹیگری میں رکھ کر کہ اس دن کا سب کا تعلق علم کے ساتھ ہے، حالانکہ 5 تو علم کے ساتھ متعلق قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق نہیں ہے، تو وہاں انہوں نے کوٹ کیا ہے
تو جن لوگوں نے کیا ہے پھر انہوں نے خام خواہ انہیں پریشانی ہوئی ہے. یہ موسمیات کا جو ہے نظام اسٹیبلش ہوا تب انہیں پریشانی ہوئی, الٹرا سونوگرافی اسٹیبلش ہوئی, اور جو بھی اس کے کیمیکل ٹیسٹ سے پریگننسی کے دوران ان سے بڑی پریشانی انہیں ہوئی کہ وہ گویا قرآن مجید کی نفی ہو گئی. یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی نفی الحمدللہ نہیں ہوئی. قرآن مجید اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اللہ کا کلام ہونا اپنے آپ کو ثابت کر رہا ہے, اور آج تک بھی وہ 3 باتیں جو یہاں پر کہی گئی ہیں وہ اسی طرح سے اٹل ہیں کہ ان کا اللہ کے سوا کسی کو کچھ علم نہیں. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا. ہماری پلاننگ اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. یہاں تک کہ ایک آدمی خودکشی کا اٹیمپٹ بھی کر لے کہ جی میں تو فیصلہ کر لیا کہ میں نے یہاں پر مرنا ہے, اب یہاں وہ اٹیمپٹ کرتا ہے خودکشی کی, لیکن جان اسی کب نکلے گی, یہی نکلے گی یا گھسٹ کے وہاں جا کے نکلے گی, یا اس کو اس کے عزیز و قارب اٹھا کر ہسپتال لے جائیں گے, وہاں جا کر وہ یہاں رگڑ کر کے مرے گا, اس کا کچھ معلوم نہیں کسی شخص کو. تو کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں واقع ہوگی, کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا, اور اللہ کے سوا قیامت کا علم بھی اور کسی کو نہیں. ہاں البتہ 2 درمیان میں خبریں ہیں کہ وہ بارش برساتا ہے, وہاں بھی وہی بارش برساتا ہے. میری زبان پر وہی جو معروف ترجمہ ہے وہ آ جاتا ہے کہ وہی بارش برساتا, وہی ترجمہ نہیں ہوگا اس کا, سیدھا سیدھا کلام خبریہ ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہ بارش برساتا ہے. اور سیدھا سیدھا کلام خبریہ ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, اور وہ جانتا ہے جو کچھ ارحام میں ہے. یہ لذا بات ہے کہ ایک جو رحم میں کیا ہے اس کا میل یا فیمیل ہونا وہ پتہ لگ بھی جائے. میں کہتا ہوں ایک چیز تو پھر بھی پتہ نہیں لگ سکتی, وہ تو زندہ بھی انسان باہر کھڑا ہوا ہو سامنے, اس سے پتہ نہیں چل سکتا کہ یہ آدمی جو ہے وہ نیک ہے کہ برا ہے, یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. اب جون سا مرضی انسٹرومنٹ لے آئیں, کسی انسان کو یوں آپ لگا کے دیکھیں پتہ چل جائے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے, یا یہ مخلص انسان ہے یا بدنیت انسان ہے, یہ ریاکاری کر رہا ہے یا اللہ کے لیے کر رہا ہے. ہاں وہ تو قرائن ہیں, ان سے آپ کچھ اندازہ لگائیں, پھر بھی آپ کو غلط فہمی ہو سکتی. ممکن ہے وہ لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے اپنی بات کا اظہار کر رہا ہو. تو وہ جو انسان کے قلبی احساسات ہیں ان کا تو پتہ, زندہ آدمی جو باہر آیا ہوا ہو اس کا نہیں پتہ چل سکتا چیز ہے کہ اس کے اندر رحم کے اندر کوئی چیز معلوم ہو سکے. البتہ اس آیت کے اندر کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو اس میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے. 3 کیٹیگریز کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے. ایک, اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. دوسری 2 کلام خبریہ کہ اللہ بارش برساتا ہے اور اللہ ہی اس کا علم رکھتا ہے. اور اس کے بعد 2 ہیں جن میں کہا گیا کہ کوئی نفس نہیں جانتا. ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ تعالیٰ علم والا خبردار ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم تلک تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا رب العالمین کی جانب سے ہے. ام یقولون افتراہ, کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو افترا کیا ہے, اپنے پاس سے گھڑا ہے. بل هو الحق, بلکہ نہیں, وہ تو حق ہے من رب کا, آپ کے رب کی جانب سے. لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون, تاکہ آپ خبردار کریں ایک ایسی قوم کو جس کے پاس عرصے سے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ راہیاب ہو جائیں. اللہ الذی خلق السماوات والارض, اللہ ہی وہ ہستی ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو, وما بینہما, اور جو کچھ ان کے مابین ہے, فی 6 ایام, 6 دنوں میں, ثم استوی علی العرش, پھر وہ عرش پر متمکن ہوا. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, تمہارے لیے اس کے سوا نہ تو کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی سفارش کرنے والا. افلا تتذکرون, کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. یہ یاد نوٹ کر لیجئے گا کہ بائبل میں بھی 6 ہی دنوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو 6 دن میں بنایا. البتہ وہاں ایک گڑبڑ ہے بائبل کے اندر, وہ یہ ہے کہ اس میں کہا گیا کہ 7ویں دن اللہ نے آرام فرمایا, جبکہ اللہ تعالیٰ کو آرام کی کوئی حاجت نہیں ہے. قرآن مجید میں اب تک ہم یہ مضمون 2-3 مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے 6 دنوں کو پیدا فرمایا, لیکن 7 ذکر نہیں کیا کہ 7ویں دن آرام کیا. اور پھر آگے جا کر سورہ قاف میں ہم یہ وضاحت بھی پڑھ لیں گے کہ وما مسنا من لغوب, اور ہم پر یہ سارا کام کرنے سے کوئی تھکاوٹ طاری نہیں ہوئی. کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اچھا سوری, افلا تتذکرون, تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے. ہاں پڑھا ہوگا, ترجمہ میں نے صحیح کیا. یدبر الامر من السماء الى الارض,
وہ تدبیر کرتا ہے کاموں کی آسمان سے زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ بلند ہوتا ہے، ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ خمس الف سنۃ مما تعدون، پھر وہ بلند ہوگا، یعنی ہر کام کا انتظام اللہ کرتا ہے، اور پھر ہر کام جو اس نے پلان کیا ہے وہ واپس ریورٹ ہوگا اللہ کی طرف ایک ایسے دن جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون 1000 سال کے برابر ہے تمہاری گنتی کے لحاظ سے، تمہارے کاؤنٹ کے لحاظ سے۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ رہا چھپی اور ظاہرہ باتوں کا جاننے والا، بالادست رحم فرمانے والا، الذی احسن کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے تخلیق فرمایا، وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی ابتدا فرمائی مٹی سے، ثم جعل نسلہ فی من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی نسل کو چلایا من سلالۃ من ماء مہین، حقیر پانی کے خلاصے سے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر اس نے اس کی نوک پلک سواری، اس کو ہر لحاظ سے درست کیا، ونفخ فیہ من روحہ، اور اس نے اپنی روح میں سے پھونک دیا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ وقالوا اذا ضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور وہ کہتے ہیں کہ اذا ضللنا، کہ جب ہم بالکل گم ہو جائیں گے، ملیا میٹ ہو جائیں گے، فی الارض زمین میں، انا لفی خلق جدید، تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ بل ہم بلقاء ربہم کافرون، لیکن وہ تو اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، کہو کہ تم سے تمہاری روح قبض کرے گا، تمہیں قبض کرے گا ملک الموت، موت کا فرشتہ، الذی وکل بکم، جو اس کام پر تمہارے اوپر مقرر کر دیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کے حضور تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ، کاش کہ تم دیکھو، اور کاش کہ تم دیکھو جب مجرم اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے اور سن لیا اپنے کانوں سے، فرجنا، بس ہمیں لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحاً، کہ ہم اچھے کام کریں، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا ہے۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداہا، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، ولیکن حق القول منی، ولیکن حق القول منی، بلکہ میری جانب سے بات پوری ہو گئی، کیا لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں ضرور بے ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اب وہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ میں جہنم کو بھروں گا، تو اب اگرچہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا اس کے لیے، لیکن وہی جو میں نے بات کی تھی کہ پلاننگ ایک شخص کی جو بڑی ڈیپ پلاننگ ہوتی ہے، تو دوسرے کی بات اس میں جا کر خود بخود فٹ بیٹھتی ہے کہ اپنے آزاد چوائس سے وہی کچھ کرتا ہے کہ جو کسی دوسرے نے پلان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اعلیٰ پلاننگ کی شان ہوتی ہے کہ وہ تمام جو پاسبلٹیز ہوتی ہیں ان کو اپنی پلاننگ کے اندر انکارپوریٹ کرتا ہے، اور ایسا خوبصورتی سے انکارپوریٹ کرتا ہے کہ اگرچہ کسی کو کمپیل نہیں کر رہا ہوتا کسی دوسرے فریق کو ایسا کرنے کے لیے، لیکن ہر فریق جو ہے بالکل اس کی پلاننگ میں فٹ بیٹھتا ہے، وہی کچھ کرتا ہے جس کا اس نے اندازہ لگایا ہوتا ہے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، پس چکھو اس لیے کہ تم نے بھلا دیا تھا
اپنے اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، وذوقوا عذاب الخلد، تو چکھو ہمیشہ ہمیش کے عذاب کا مزہ، بما کنتم تعملون، اپنے اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، بے شک ہماری آیات پر ایمان تو وہی لوگ رکھتے ہیں، اذا ذکروا بها، کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے ذریعے سے، نصیحت کی جاتی ہے ان آیات کے ذریعے سے، ہماری نشانیوں کے ذریعے سے، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدے میں، وسبحوا بحمد ربہم، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے سجدہ کرنے سے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، دور رہتے ہیں ان کے پہلو، یعنی جانب کے معنی سائڈ، جنوبہم ان کی سائڈ، ان کے پہلو یعنی وہ ان کی کروٹیں، یعنی سونے کا جو مصنون انداز ہے وہ کیا ہے کہ کروٹ پہ لیٹ کے سویا جائے، تو تتجافی جنوبہم، دور رہتے ہیں ان کے پہلو، ان کی سائڈز، عن المضاجع، بستروں سے، یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف اور لالچ کے ساتھ، امید اور خوف کے درمیان میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، بس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ما اخفی لہم، کہ ہم نے کیا چھپا رکھا ہے ان کے لیے، من قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے، یعنی وہ چیزیں کہ جو ان کو آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچائیں گی، ان میں سے ہم نے ان کے لیے کیا کیا چھپا رکھا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، بطور بدلے کے ان کے کیے ہوئے اعمال میں سے۔ افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، تو کیا ماننے والا اور نافرمان برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوون، وہ برابر نہیں ہیں۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں اچھے عمل کیے، فلہم جنات المأویٰ، تو ان کے لیے باغات ہیں لوٹنے کے، یعنی جہاں لوٹنے کو جی چاہتا ہے، جہاں بار بار آنے کو جی چاہتا ہے، جہاں پھر پھر آنے کو جی چاہتا ہے۔ جنات المأویٰ نزلا بما کانوا یعملون، بطور مہمان نوازی کے ان کے کیے ہوئے اعمال کی بنیاد۔